الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام، قائدین جماعت اور احباب گرامی، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو حضرات پیچھے تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں. آپ حضرات آگے آ جائیں. جب تک یہ ہم سبق سنتے ہیں اور سبق سناتے ہیں، جب تک اس کی ترتیب نہیں بن پاتی، آپ کا ذوق اور شوق سامنے نظر نہیں آتا، تو اس وقت تک نہ تو سبق پڑھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی سبق سنا جا سکتا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ یہاں پر جید علماء کرام تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے ایمان کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی مسلکی غیرت اور حمیت کو وہ انشاءاللہ العزیز ابھاریں گے. تو آپ لوگوں کا علماء کرام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنا اور دیر تک بیٹھنا، یہ اس علاقے کی روایت بھی ہے اور آپ لوگوں کا یہ طرز عمل بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں
آپ لوگوں کے ذوق اور شوق میں اضافہ فرمائے اور اللہ اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اس پر میں چند گزارشات پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ معاشرہ کس چیز کا نام ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں اصلاح معاشرہ تو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مخاطب میں نہیں ہوں، اس کا مخاطب کون ہے؟ کوئی اور ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں اصلاح معاشرہ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر رہنے والا ہر فرد، معاشرے کے اندر رہنے والا ہر انسان، معاشرے کے اندر رہنے والا ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر جوان، ہر عورت، ہر مرد، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا، اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ پھر جب ہم یہ بات کہتے ہیں اصلاح معاشرہ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سڑکیں ٹھیک ہونی چاہیے، مکان پکے ہونے چاہیے، فیکٹریاں بڑی ہونی چاہیے، ہر گھر سے فیکٹری کی آواز آنی چاہیے، ہر گھر کے اندر جو ہے وہ کاروبار ہونا چاہیے۔ اصلاح معاشرہ اس چیز کا نام ہے، اصلاح معاشرہ اس چیز کا نام نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اصلاح معاشرہ تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس معاشرے کی گلیاں اچھی ہونی چاہیے، اس معاشرے کے گھر اچھے ہونے چاہیے۔ اس معاشرے کے دکانیں اچھی ہونی چاہیے، اس معاشرے کا کاروبار اچھا ہونا چاہیے۔ اس سے مراد یہ چیز نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اصلاح معاشرہ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص کی جو معاشرے کے اندر رہتا ہے اس کی اسلام کے مطابق تربیت کرنی، تعلیم دینی، دین کا علم حاصل کرنا، دین اس کے سامنے رکھنا اور اس دین کے مطابق اس کو عمل کروانا، اس کو اصلاح معاشرہ کہا جاتا ہے۔ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب پیغمبر اصلاح معاشرہ کے لیے آئے، اور معاشرے کی سب سے بڑی بیماری کو انہوں نے اس پر ہاتھ رکھا۔ معاشرے کے اندر بیماریاں ہر دور کے اندر مختلف رہی ہیں، کوئی بیماری زیادہ ہوتی ہے، کوئی کم ہوتی ہے، کسی دور کے اندر کیا مسئلہ ہوتا ہے، کسی دور کے اندر کیا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ہر دور کے اندر ایک بیماری ہر معاشرے کا حصہ رہی، اور وہ کیا تھی؟ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ کوئی پیغمبر دنیا میں آیا، کوئی پیغمبر دنیا میں آیا، چاہے شرق و غرب کے اندر آئے، شمال اور جنوب کے اندر آئے، عرب کے اندر آئے، عجم کے اندر آئے، ایک مسئلہ ہر پیغمبر کا سامنے رہا ہے، اور وہ ہر دور کے اندر کرنٹ ایشو رہا، ہر دور کے اندر معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ رہا، ہر دور کے اندر پیغمبر سب سے زیادہ اس مسئلے کو بیان کرتا رہا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروایا جائے، لوگوں کو شرک سے روکا جائے، لوگوں کو اللہ کی معرفت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، لوگوں کے سامنے اللہ کا وہ پیغام پہنچایا جائے
کہ جس پیغام کی بنیاد پر لوگ ساری کائنات کو چھوڑ کر صرف اور صرف کس کو پکاریں؟ صرف ایک اللہ کو پکاریں۔ ہر دور کے اندر سب سے بڑا مسئلہ توحید رہا، اللہ کا تعارف۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جس معاشرے میں آج ہم رہ رہے ہیں، آپ رہ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج توحید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سیالکوٹ والوں کو ضرورت نہیں، یہاں تو سارے مسلمان ہیں، یہاں تو معاشرے کے لوگ اچھے، یہاں تو سب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہاں تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہاں یہ مسئلہ بیان کیا جائے۔ اسی لیے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے کہا یہ جو توحید اور شرک کا مسئلہ تھا یہ تو مشرکین کے ساتھ تھا، مسلمانوں کے ساتھ تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں۔ بھئی جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے بعد وہ اگر قبر کو سجدہ کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ قائم رہ گئے، اگر علی حجویری کو داتا کہتا ہے تو لا الہ الا اللہ قائم رہ گئے، بری امام کو بری کرنے والا کہتا ہے تو لا الہ الا اللہ قائم رہ گئے، قبروں کے اوپر چادر چڑھاتا ہے، دھاگے باندھتا ہے، جوتیاں گھساتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، نذر و نیاز دیتا ہے، بکرے ذبح کرتا ہے، مرغیاں ذبح کرتا ہے، یہ ساری کی ساری قبروں کے اوپر مزارات کے اوپر جا کر دیتا ہے تو لا الہ الا اللہ قائم رہ گئے۔ بھئی غلط فہمی یہی ہے، غلط فہمی یہی ہے معاشرے کے اندر کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں بھائی، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے مشرک ہوا کرتے ہیں، اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے شرک کے اندر دھسے ہوئے ہوتے ہیں، شرک کے اندر، اس غلاظت کے اندر سر تک ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ گویا یوں سمجھیے کہ سب سے بڑا خطرہ جو معاشرے کو ہے وہ سب سے بھی بڑی بیماری سے ہوتا ہے نا بھائی، اور سب سے بڑی بیماری معاشرے کی کیا ہے؟ وہ شرک۔ اہل توحید، اہل حدیث، ان کا منہج ہے، ان کی بنیاد ہے، ان کی ابتدا ہے، ان کی زندگی کا اصول اور ضابطہ ہے کہ یہ صرف اور صرف پکارتے کس کو ہیں؟ ہماری دعوت وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ فاران پر کھڑے ہو کر دی تھی، ہماری دعوت وہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا دنیا والوں کو مخاطب کر کے قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، عرب تو تمہارے پاس ہے، اللہ عرب و عجم تمہارے زیر نگیں کر دے گا، ساری کائنات تمہارے قدموں میں آئے، ساری کی ساری دنیا تمہارے سامنے ڈھیر ہو جائے گی اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اور سرور کونین کے پاس مشرکین یہ مسئلہ لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں، ایک مسئلے سے اختلاف ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ جب یہ کہتے ہیں نا لا الہ، دیکھیں پہلے نفی ہے پھر کیا ہے؟ اثبات ہے، پہلے انکار ہے پھر کیا ہے؟ اقرار ہے۔ جب تک آپ انکار نہیں کرتے اس وقت تک آپ کا اقرار قابل قبول۔ اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، بھئی کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا سمجھ آئی؟ الا اللہ کہہ رہا ہوں نا، اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، بھئی کوئی بندہ الا اللہ کہہ کر مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا کہہ کر مسلمان ہوگا؟
پہلے انکار کرنا پڑے گا، لا، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عزتیں دینے والا نہیں، کوئی ذلتیں دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے مگر کون؟ الا اللہ۔ مگر اولاد دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلت دینے والا کون ہے؟ دعائیں قبول کرنے والا کون ہے؟ سجدہ کسی کے سامنے ہو سکتا ہے؟ مانگا کس سے جا سکتا ہے؟ دعائیں کس کے سامنے ہو سکتی ہیں؟ التجائیں کس کے سامنے ہو سکتی ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں ہے مگر کون الہ ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا اللہ ہے، داتا اللہ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود فرما دیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والوں کو یہ بات کہہ دیجئے، قل اللہم مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ دنیا کے اندر بہت بادشاہ ہیں، دنیا کے اندر بہت بادشاہ ہیں، ہزاروں بادشاہ ہیں دنیا کے اندر، لیکن ان بادشاہوں کے اوپر جو بادشاہ ہے وہ کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ کون ہے جو دنیا والوں کو حکومت دیتا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء۔ یہ حکومتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ کون ہے جو لوگوں سے حکومتیں چھین لیتا ہے؟ وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء۔ عزتیں دینے والا کون ہے؟ ساری دنیا کہتی ہے اس بندے کو ذلیل کرنا ہے، میرا اللہ اس کو عزتیں دے رہا ہے، ساری دنیا مل کر بھی اس کو ذلیل کر سکتی؟ ساری دنیا مل کر سرور کونین کی مخالفت کر رہی تھی، ساری دنیا کہہ رہی تھی اس کو مار دو، ساری دنیا کہہ رہی تھی یہ بے دین ہو گیا۔ میرے رب نے کہا نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مقام عطا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ درجہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ ساری دنیا آپ سے اختلاف رکھتی تھی، ساری دنیا آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھی، ساری دنیا آپ کو مارنے کے در پہ تھی، میرا اللہ بچانے پہ آیا ہے۔ ساری دنیا مل کر مار سکی؟ ساری دنیا کچھ نہیں کر سکی۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت دینے والا کون ہے؟ یہ عزتیں کون دیتا ہے؟ عزت اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو کوئی عزت دار بن سکتا؟ عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت تو وہ دیتا ہے چاہے دین کے لحاظ سے دے، چاہے دنیا کے لحاظ سے دے، چاہے دولت کے اعتبار سے دے، چاہے دین کے اعتبار سے دے، چاہے دنیا کے اعتبار سے دے، چاہے آخرت کے اعتبار سے دے۔ عزت دینے والا کون ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ذلت دینے والا کون ہے؟ جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا ابو جہل اس کو 2 بچے مار دیں گے اور اس کے سینے پر چڑھ کے حضرت عبداللہ بن مسعود اس کی گردن کو کاٹیں گے؟ یہ کبھی سوچ سکتا تھا؟ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز پر قادر کون ہے؟ ہر چیز پر قادر اللہ ہے، ہر چیز پر قادر اللہ ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب بھائی مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں کسی انسان کے ہاتھ میں اگر رزق پکڑا دیا جائے تو کیا خیال ہے کہ ہمیں رزق ملے گا؟ حکومتوں کے ہاتھ میں تھوڑے سے اختیارات ہوتے ہیں، پوری قوم بھوکی مر جاتی ہے۔ معمولی سے اختیارات ہوتے ہیں۔ میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ فرمایا دنیا والوں سن لو، اپنا عقیدہ بنا لو، اپنا منہج بنا لو، یہ بات پکی اور مضبوط کر لو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین کے اوپر رینگنے والا کیڑا ہو، ہوا میں اڑنے والا پرندہ ہو، سمندر میں رہنے والی مچھلی ہو،
جنگل میں رہنے والا درندہ ہو، دنیا میں جہاں کہیں بھی جو پرندہ، جو درندہ، جو کیڑا مکوڑا، جو مچھلی، جو انسان، جو حیوان، جو جانور، سارے کے سارے رزق کس سے مانگ کر کھاتے ہیں؟ رزق سارے کے سارے اللہ سے مانگ کر کھاتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا۔ دیکھو ہر ایک کو میرا رب صرف رزق نہیں دیتا، ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق دیتا ہے، ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق دیتا ہے، اس کی چاہت کے مطابق دیتا ہے۔ سیالکوٹ کے لوگ زیادہ چاول کھاتے ہیں، اللہ ان کو چاول کھلاتا ہے۔ ہمارے کشمیر کے لوگ چاول کھاتے ہیں، اللہ ان کو چاول کھلاتا ہے۔ سینٹرل پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ گندم کھاتے ہیں، اللہ ان کو گندم کھلاتا ہے۔ کئی دنیا کے لوگ ہیں جو گندم بھی نہیں کھاتے، چاول بھی نہیں کھاتے، جو وہ کھاتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ کچھ کھلاتا ہے۔ اور پھر جتنا چاہتا ہے اللہ کھلاتا ہے، جتنا چاہتا ہے بندہ اتنا اللہ کھلاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، پھر وہاں کھلاتا ہے چاہتا ہے۔ مچھلی کو کہاں کھلا رہا ہے؟ اگر وہیل مچھلی کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ بھائی کراچی کے سمندر سے نکلو اور سیالکوٹ میں آ کر کھانا کھاؤ، بھائی کھا سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے سمندر میں رہنا ہے، ایک مچھلی نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں وہیل مچھلیاں ہیں، ایک وہیل مچھلی 12 ٹن کھانا ایک وقت کا کھاتی ہے، 12 ٹن کھانا ایک وقت کا کھاتی ہے۔ اور میرا رب سمندر کے اندر 12 ٹن کھانا ایک وقت کا اس کو کھلاتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ سیالکوٹ کے رہنے والے جو 12 ٹن کھانا کھاتی ہے اور میرا رب اس کو کھلا رہا ہے، تو نے 2 روٹیاں کھانی ہیں، تجھے میرا رب نہیں کھلائے گا؟ تو نے 2 روٹیاں کھانی ہے، 1 روٹی کھانی ہے، 1 پلیٹ چاولوں کی کھانی ہے، میرا رب تجھے نہیں کھلائے گا۔ میرا رب فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ کتنے دنیا کے اندر پرندے ایسے ہیں، کتنی دنیا کے اندر جانور ایسے ہیں جو اپنی پیٹھ کے اوپر سامان لاد کر نہیں پھرتے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی جانور اپنے اوپر راشن رکھ کر لے جا رہا؟ روزانہ یہاں سیالکوٹ کے لوگ روزانہ آپ کھانا اٹھا کے لا رہے ہیں، آپ چاول اٹھا کے لا رہے ہیں، آپ فلاں چیز اٹھا کے لا رہے ہیں، آپ فلاں چیز اٹھا کے لا رہے ہیں۔ کبھی دیکھا کوئی جانور اٹھا کے لے جا رہا ہو سامان؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں گھروں کے اندر کتنا سامان پڑا ہوا ہے۔ بھائی ذخیرہ ہے گھر کے اندر یا نہیں؟ چاول پڑے ہوئے ہیں، چینی پڑی ہے، دال پڑی ہے، ابھی پڑا ہوتا ہے، بیوی کی طرف سے ہاتھ میں رکا تھما دیا جاتا ہے، جناب راشن ختم ہونے والا ہے۔ اب سوچیں یہ انسانوں کا یہ معاملہ ہے، لیکن جانور دنیا کے اندر کتنے ہیں؟ کسی جانور کے پاس کوئی اسٹاک نہیں ہوتا، کسی جانور کے پاس کوئی اوپر اٹھانے کے لیے ذریعہ نہیں ہوتا، کسی جانور کے پاس رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ اور جانوروں کو دیکھو، صبح اپنے بلوں سے خالی نکلتے ہیں، صبح اپنے گھونسلوں سے خالی منہ نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور دن بھر پرواز کرتے ہیں، شام کو واپس لوٹتے ہیں، پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے، منہ بھی بھرا ہوتا ہے۔ ان کو کھلانے والا کون ہے؟ ان کو پلانے والا کون ہے؟ ان کو رزق دینے والا کون ہے؟ ان کو طرح طرح کی چیزیں کھلانے والا کون ہے؟ ہر مخلوق الگ الگ کھاتی ہے، الگ الگ چیزیں کھاتی ہے۔ جو ایک مخلوق کھاتی ہے دوسری نہیں کھاتی، جو دوسری کھاتی ہے وہ تیسری نہیں کھاتی۔ ہر مخلوق کو ہر قسم کا کھانا، ہر قسم کا رزق ہر جگہ پر اس کی مرضی کے مطابق پہنچانے والا کون ہے؟ جو ان کو کھلا سکتا ہے، ان کو پلا سکتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ وہ سیالکوٹ کے رہنے والے، مراکی وال کے رہنے والے، وہ تیری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ ہر دور کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم ترین مسئلہ یہ رہا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے کہ دینے والا کون ہے، معاملات چلانے والا کون ہے، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑا جائے۔ یہی انبیاء کا مشن ہوتا تھا۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے مکہ کیوں چھوڑا ہے؟ آپ نے اپنے علاقہ کیوں چھوڑا ہے؟ مدینہ کیوں چھوڑا ہے؟ گھر بار کیوں چھوڑا ہے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ ان یخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم نے اس لیے چھوڑا ہے اپنا گھر بار کہ ہم آپ کو یہ بتلانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کی بندگی سے نکل کر لوگوں کی رب کی بندگی کرنے لگ جائیں۔
بندہ اچھا نہیں لگتا بندے کے سامنے جھکے، انسان اچھا نہیں لگتا انسان کے سامنے جھکے، انسان اچھا نہیں لگتا انسان کے سامنے کھڑا ہو کر بھیک مانگے، انسان اچھا نہیں لگتا انسان کے سامنے سجدہ کرے، انسان اچھا نہیں لگتا ایک انسان کے گن گائے۔ بھئی جو چیزیں میرے رب نے اپنے لیے خاص کی ہے، جو چیزیں میرے رب نے اپنے لیے خاص کی ہیں، سجدہ کس کے لیے ہے، رکوع کس کے لیے ہے، قومہ کس کے لیے ہے، جلسہ کس کے لیے ہے، اتحیات کس کے لیے ہے، ثنا کس کے لیے ہے، تعریف کس کے لیے ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے رب نے اپنے لیے خاص کی ہیں۔ جو چیز جو عبادت میرے رب نے اپنے لیے خاص کی ہو کسی اور کے لیے اختیار کرنی جائز، کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا جائز، کسی کے سامنے رکوع کرنا جائز، کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز، کسی کے سامنے دامن پھیلانا جائز، کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا جائز، کسی کے سامنے بکرا ذبح کرنا جائز۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اللہ کے لیے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ، اور کبھی یہ بات نہ سمجھیے گا کہ ہم اہل حدیث لوگ ہیں اور ہم اہل حدیثوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی خیر کی ہر وقت ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو شرک نہیں کرتے ہیں، اسی وقت شیطان آپ پر حملہ کر دیتا ہے، شیطان آپ کا عقیدہ خراب کرتا ہے، آپ کا منہج خراب کرتا ہے، آپ کے نظریے کو خراب کرتا ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ شرک داخل کرتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اپنی ایمان کی فکر کریں، ہر وقت اپنی ایمان کی فکر کریں، ہر وقت اپنے عقیدے کو، اپنے کردار کو، اپنے لا الہ الا اللہ کو تر و تازہ رکھتے رہیں، اپنے عقیدے کو ٹٹولتے رہیں، اپنے منہج کو ٹٹولتے رہیں، علماء کرام سے مجالس کریں، علماء کرام کے سامنے بیٹھیں، شیوخ کے سامنے بیٹھیں، ان کی تقاریر سنیں، ان کی باتیں سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، عمل مضبوط ہو جاتا ہے، کردار مضبوط ہو جاتا ہے، معاملات مضبوط ہو جاتے ہیں۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، فرمایا یاد دہانی کروائیے، یاد دہانی کروائیے۔ یہ جلسے کیا ہیں؟ سال کے بعد 2 جلسے منعقد کرتے ہیں، علماء کرام کو بلاتے ہیں، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، فرمایا یاد دہانی کروائیے، یاد دہانی کروائیے۔ یہ یاد دہانی کروانی کیا ہے؟ یہ اہل ایمان کو نفع دیتی ہے۔ آپ مجھے یاد کرواتے ہیں، میں آپ کو یاد کرواتا ہوں۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ایمان والا نہیں تھا، صحابہ کرام سب سے بڑھ کر ایمان والے تھے، لیکن جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو کیا کہتے تھے بھائی؟ جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے، تھوڑے لمحے کے لیے جدا ہوتے، 2 دن کے لیے جدا ہوتے، تو کہتے بھائی مجھے نصیحت کر لو، مجھے نصیحت کرو۔ اب آپ سے میں جدا ہو رہا ہوں تو میں آپ سے کہوں بھائی نصیحت کرو، آپ کیا نصیحت کریں گے؟ صحابہ کرام کیا نصیحت کرتے تھے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسانی خسارے میں ہیں، ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، خسارے سے کون بچ سکتا ہے؟ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کی ایمان کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے۔ ان کے ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا ان جیسا ایمان لے کر آؤ، جو ان جیسا ایمان لے کر آئے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہ سب سے بہتر متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ساری سند دے کر میرا رب ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آپس میں مخاطب ہو کر کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ساری انسانیت خسارے میں ہے، مگر خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ جو ایمان لائے۔ خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق کی بات کرتے رہے۔ یہ نہیں دیکھا خاندان کیا کہتا ہے، قوم کیا کہتی ہے، قبیلہ کیا کہتا ہے۔ بھائی اگر بھائی کا حق نہیں دے رہا اس کو سمجھانا ہے، بھائی اس کو حق دے دو۔
باپ اگر بیٹی کا حق نہیں دے رہا، جہیز دے رہا ہے، بے شمار جہیز دے رہا ہے، اسے روک دو، جہیز نہ دو، خلاف شریعت ہے۔ اس کو کیا دینا ہے؟ اس کو وراثت دینی ہے، جہیز نہ دو، وراثت دو۔ بھائی بہن کا حق نہیں دے رہا، وتواصوا بالحق، اسے جا کر کہو بھئی اس کا حق ادا کرو۔ پڑوسی کا حق نہیں دے رہا، اسے جا کر کہو اس کا حق ادا کرو۔ بھائی کو حق نہیں دے رہا، اسے جا کر کہو اس کا حق ادا کرو۔ وتواصوا بالحق۔ ایمان والے کبھی بھی خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ کے سامنے دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، آپ خاموش ہو کر بیٹھے ہوں، یہ کیسا ایمان ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی، جو تم میں سے منکر کو دیکھے کس سے روکے؟ آپ دیکھتے ہیں آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، کیا کرنا ہے؟ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، کیا کرنا ہے بھائی؟ چھوڑ دینا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی، اللہ کی قسم کسی گھر میں اگر ایک بے نمازی ہوتا ہے، ایک بے نمازی، اس کی نحوست اتنی ہوتی ہے، اس کی نحوست اتنی ہوتی ہے، اس کی برائی اتنی ہوتی ہے، اس کی نجاست اتنی ہوتی ہے کہ پورے کا پورا گھر تباہی اور بربادی کے دھانے پہ ہوتا ہے۔ ایک بے نمازی، گھر کا گھر بے نمازی ہو تو پھر کیا بنے گا؟ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، باپ یہ بات کہے جناب یہ بڑا ہو گیا ہے، جتنا مرضی ہے بڑا ہو گیا ہے تو بیٹا ہی ہے، جتنا مرضی ہے بڑا ہو جائے، کیا بیٹا باپ بن جاتا ہے؟ بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے۔ آپ کا فرض ہے من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو تم میں سے برائی کو دیکھے وہ کیا کرے؟ بیٹے نے خلاف شریعت داڑھی رکھی ہوئی ہے، خلاف شریعت کام کرتا ہے، خلاف شریعت معاملات کرتا ہے، خلاف شریعت اس کے اصول اور ضابطے ہیں، خلاف شریعت وہ چلتا ہے، باپ کا فرض بنتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اللہ کو ہاتھ دیے ہیں، ہاتھ سے آپ روکیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ کی خاموشی حالات نہیں بدلے گی، آپ کا یہ کہہ دینا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو بری نہیں کرے گا۔ جناب وہ بڑا ہو گیا تھا، جتنا مرضی ہے بڑا ہو گیا ہے، تو آپ کا بیٹا ہے تو آپ کے ماتحت ہے تو آپ کے ساتھ ہی ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، بات کرنا آپ کے بس کی بات ہے، سمجھانا آپ کی بس کی بات ہے، صبح شام سمجھانا، دن رات سمجھانا، ہر وقت سمجھانا، ہر حال میں سمجھانا، یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ جناب یہ بات نہیں مانتا، معاشرہ آج تباہی اور بربادی کے دانے پہ کیوں ہے؟ برائیاں پھیل رہی ہیں، گناہ پھیل رہے ہیں، عورتیں بے پردہ ہو رہی ہیں، مردوں کی نگاہیں آوارہ ہو رہی ہیں، ہر بندہ گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کوئی کسی کو کہنے پہ تیار نہیں۔ کیوں؟ آپ کا اپنا مسئلہ، ہمارا اپنا مسئلہ نہیں۔ بھائی یہ معاشرے کے اندر اپنا مسئلہ نہیں ہوتا، ہم مسلمان معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم سب کے مسائل ایک ہیں، ہم سب کے معاملات ایک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا، حدیث مبارکہ مسند احمد کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں کہ معاشرے کی مثال ایک جہاز کی طرح ہے۔ جہاز کے دو عرشے ہیں، دو منزلیں ہیں جہاز کی، ایک اوپر اور ایک نیچے۔ اب اوپر والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے، نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، اور اوپر سے جا کر پانی لے کر اپنی پانی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اب ان کو خیال آتا ہے کہ یار بار بار ہم اوپر جاتے ہیں، اوپر جانے کی ایک تکلیف، پھر واپس پانی وہاں سے لے کر آنے کی دوسری تکلیف، پھر جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کو بھی تکلیف کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، لہٰذا نیچے سے سوراخ کیا جائے اور سوراخ کر کے یہیں سے پانی لے لیا جائے۔ تو کیا خیال ہے بھائی، اوپر والوں کو روکنا چاہیے یا نہیں؟ مسئلہ اپنا اپنا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہر ایک اپنا مسئلہ ہے۔ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، گانے سن رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں اس کا اپنا مسئلہ۔ آپ کا بھائی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں اس کا اپنا مسئلہ۔ آپ کہتے ہیں آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے دوست و احباب ظلم کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں کام کر، اس کا اپنا مسئلہ۔
بھائی یہ وہ معاشرہ اپنا اپنا مسئلہ اس معاشرے کا ہوتا ہے. جو معاشرہ کافروں کا معاشرہ ہو, یہودیوں کا معاشرہ ہو, عیسائیوں کا معاشرہ ہو, جو معاشرہ مسلمان معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. ہمارے مفادات بھی ایک ہوتے ہیں, ہماری خوشیاں بھی ایک ہوتی ہیں, ہمارے غم بھی ایک ہوتے ہیں, ہماری ہر ایک چیز ہماری منسلک ہوتی ہے. اس لیے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی, جو تم میں سے برائی کو دیکھتا ہے اپنے ہاتھ سے روکے. برائی دیکھی, اب برائی دیکھ کر آنکھیں بند کرنے سے برائی ختم. بھائی یہ برائی نظر آ رہی, میں نے آنکھیں بند کر دی, ختم ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ نیچے والے یہ سوچیں کہ جناب ہم بار بار اوپر جاتے ہیں, اوپر جانے کی تکلیف, واپس آنے کی تکلیف, پانی لانے کی تکلیف, اور پھر ان لوگوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں, لہٰذا نیچے سے سوراخ کرتے ہیں اور پانی نیچے سے آ جاتا ہے. فرمایا اب اوپر والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوراخ کرنے لگے ہیں اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے. بھائی ان کا اپنا مسئلہ, تو بتلاؤ جب نیچے سوراخ کریں گے پانی جہاز کے اندر آئے گا, جہاز ڈوبے گا, نیچے والے غرق ہوں گے یا اوپر والے بھی غرق ہوں گے؟ اوپر والے بچ جائیں گے. کیوں بھائی بچ جائیں گے؟ یہ سارے کے سارے غرق ہوں گے. کیوں؟ کہ یہ برائی کو دیکھ رہے تھے اور برائی کو دیکھ کر منع نہیں کر رہے تھے. شرک پنپتا ہوا دیکھ رہے تھے, کفر پنپتا ہوا دیکھ رہے تھے, بدعات پنپتی ہوئی دیکھ رہے تھے, شرک اور کفر کو آوارہ گردی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. گلی گلی کوچے کوچے کے اندر بدعات عام ہو رہی تھی, شرک عام ہو رہی تھی, کفر عام ہو رہے تھے, ناچ گانے ہوتے تھے, شادی بیاہ پر رسومات ہوتے تھے, غمی خوشی پر رسومات ہوتی تھی. یہ منع نہیں کرتا تھا, کہتا تھا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے تیرے مسئلے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو. تمہاری بہترین ہونے کا معیار کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, آپ کو آپ کے لیے نہیں, آپ کو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے. مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان مسلمان کو فائدہ دیتا ہے, مسلمان مسلمان کو خیر کی بات بتلاتا ہے, مسلمان مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے, مسلمان مسلمان کو اچھائی بتلاتا ہے, مسلمان مسلمان کو گناہ سے روکتا ہے, برائی سے روکتا ہے, برائی نہیں کرنے دیتا. فرمایا کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کے غم میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے, خوشی میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے, لیکن گناہ میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا. اب دیکھیں اگر وہ ڈوبتے ہیں تو سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ وہی بنی اسرائیل والا واقعہ. بنی اسرائیل کی 3 گروہ بنے تھے. جب اللہ نے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تو 3 گروہ بنے تھے. ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا لیکن منع بھی نہیں کرتا تھا. یہ صوفی لوگ تھے, یہ کہتے تھے ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. گناہ نہیں کرتے تھے لیکن گناہ کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے. کہتے کرنے دو, خیر ہے, ہمارا مسئلہ تو نہیں, ہم تو گناہ نہیں کر رہے. دوسرے وہ تھے جو گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے تھے, جو مچھلیاں پکڑتے تھے دھڑلے سے پکڑتے تھے اور بے بانگے دوہل پکڑتے تھے, رب کی نافرمانی کھلے بندوں کرتے تھے. اور تیسرے وہ تھے جو مچھلی پکڑتے بھی نہیں تھے لیکن اس کو منع بھی کرتے تھے. ان کو منع بھی کرتے تھے کہ جناب یہ اللہ کا حکم ہے, پیغمبر نے منع کیا ہے, خبردار مچھلی نہ پکڑو. خود بھی نہیں پکڑتے تھے, دوسرے کو بھی منع کرتے تھے. اب جب اللہ کا عذاب آیا تو کون سے 2 فریقوں پر اللہ کا عذاب آیا؟ ایک وہ تھے جو پکڑتے بھی نہیں تھے لیکن منع, ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا. اور دوسرے جو پکڑتے تھے ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا. مفسرین لکھتے ہیں جو یہ منع نہیں کرتے تھے, خود پکڑتے نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو سور بنا دیا. اللہ نے ان کو خنزیر بنایا کہ خنزیر کی یہ خاصیت ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, برائی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اس پر اس کو لذت محسوس ہوتی ہے. اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا. اور جو لوگ بے بانگے دوہل گناہ کرتے تھے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اور بچا کون سا گروہ؟ وہی گروہ بچا ہے جو خود بھی برائی نہیں کرتا تھا, لوگوں کو بھی برائی سے روکتا تھا. اللہ کے بندو, یہ معاشرے کا فائدہ نہیں, ہمارا اپنا فائدہ ہے, ہمارا اپنا فائدہ ہے. اس کے
ہم اگر معاشرے کے اندر یہ کردار ادا نہیں کریں گے تو کون معاشرے کے اندر یہ کردار ادا کرے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے، آپ ظلم سے نہیں روک رہے، آپ دیکھ رہے ہیں بدعات ہو رہی ہے، آپ بدعات سے نہیں روک رہے، آپ دیکھ رہے ہیں شادی بیاہ پر ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے، تمام رسمیں ہو رہی ہیں، آپ اس سے نہیں روک رہے، آپ دیکھ رہے ہیں غم کے اوپر، وفات کے اوپر ہزاروں گناہ، ہزاروں بدعات ہو رہی ہیں، آپ اس سے نہیں روک رہے، تو فرمایا کہ پھر یہ بتلائیے کہ آپ گناہ پہ راضی ہیں؟ جب آپ گناہ پہ راضی ہیں، جب معاشرے کے پر وبال آئے گا، جب اللہ کا عذاب آئے گا، جہاں معاشرہ تباہ و برباد ہوگا وہاں سارے کے سارے تباہ و برباد ہوں گے۔ اس لیے یاد رکھیں ہمارا فریضہ کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بھائی اللہ کے بندو، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو، دنیا میں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام دنیا کا مقابلہ نہیں کرتے تھے، دین کا مقابلہ کرتے تھے۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جو یہ مقابلہ کرتا ہو جناب اس کا کاروبار آگے بڑھ گیا، میرا کاروبار پیچھے رہ گیا، اس نے اتنی گاڑیاں لے لی، میں نے اتنی نہیں لی، اس کے اتنے گھوڑے ہیں، میرے اتنے نہیں ہیں، اس کے اتنے باغات ہیں، میرے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام دنیا میں مقابلہ نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام آخرت کے معاملات میں مقابلہ کرتے تھے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ فرمایا اگر آگے بڑھنا ہے، اب کیا ہے، میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، ہمارے علاقے میں ہر بندے نے کہ زمانے میں کوئی 40-50 مکانات ہوتے، اب ہر بندے نے 3-3 4-4 مکان بنائے ہوئے ہیں۔ مکان رہے تو بندہ ایک ہی مکان میں سکتا ہے، باقی کیا ہے، باقی خالی پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس نے مکان بنایا ہے، میں ایسا بناؤں گا، اس نے اتنا بڑا بنایا ہے، میں اتنا بڑا بناؤں گا، اس نے یہ ٹائل لگائی ہے، میں یہ ٹائل لگاؤں گا، اس نے فلاں کیا ہے، میں یہ کروں گا۔ مومن ان چیزوں میں مقابلہ نہیں کرتے، اہل ایمان ان چیزوں میں مقابلہ نہیں کرتے۔ اہل ایمان کا مقابلہ اس بات میں ہوتا ہے کہ میرے اس بھائی کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، میرا عقیدہ کیوں کمزور ہے، میرے اس بھائی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں اذان کے ساتھ ہی آ جاتا ہے، میں اس سے لیٹ کیوں ہوتا ہوں۔ مقابلہ اس چیز میں ہونا چاہیے، میرا بھائی تلاوت کلام پاک کرتا ہے، میں اس سے کیوں دور ہوں۔ مقابلہ اس بات میں ہونا چاہیے، صبح شام کے اذکار میرا بھائی کر رہا ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، مجھے صبح شام کے اذکار کرنے ہیں۔ میرا بھائی سنت کے مطابق لباس پہنتا ہے، میں نہیں پہن سکتا ہوں، میں نے اس چیز سے مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلہ یاد رکھو وہ آخرت کے معاملے میں ہوتا ہے، نیکی کے معاملے میں، برائی میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ بھئی برائی میں کبھی کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ نماز نہیں پڑھتا، میں نے بھی نہیں پڑھنی، یہ مسجد نہیں آتا، میں نے بھی نہیں آنا، یہ خیر کی بات نہیں کرتا، میں نے بھی نہیں کرنی۔ نہیں، مقابلہ ہمیشہ خیر میں ہوتا ہے، شر میں نہیں ہوتا۔ خیر میں آگے بڑھے، خیر میں مقابلہ کرے، اور صحابہ کرام کے مقابلے ہوتے تھے۔ قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک رات میں اپنے گھر کے چھت پر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے، ستارے چمک رہے ہیں، اندھیری رات ہے، ستارے چمک رہے ہیں، آسمان بھرا ہوا ہے ستاروں سے۔ فرمایا میں نے یہ منظر دیکھا اور پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہ بتلائیے کوئی دنیا کے اندر ایسا خوش نصیب ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں؟ جس کی نیکیاں کس کے برابر؟ ستاروں کی کوئی تعداد نہیں ہے، ستاروں کو کوئی نہیں گن سکا ہے، اور ستارے کچھ یہ سامنے نظر آ رہے ہیں، کچھ نظر ہی نہیں آتے، کچھ انسانی آنکھوں سے اوجھل۔ تو کہا اللہ کے رسول یہ بتلائیے کیا کوئی خوش نصیب ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر؟ کہا ہاں ہے۔ کہا اللہ کے رسول کون ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، وہ کون خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں؟ فرمایا اس کا نام عمر فاروق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی پریشان ہو گئے، اما عائشہ صدیقہ پریشان ہو گئی، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے وہ پریشان کیوں ہوئی؟ انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول میرے باپ کا کیا بنا؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ابو بکر صدیق جو میرے والد ہیں ان کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں گی۔ اللہ کے رسول یہ بتلائیے میرے باپ کا کیا بنا؟ فرمایا عائشہ سن، تو ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں پوچھتی ہے،
تو ابو بکر صدیق کی نیکیوں کے بارے میں پوچھتی ہے تو سن لے، عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ملا لی جائیں، حضرت ابو بکر صدیق کی ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک رات کون سی تھی؟ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا اب کیا کریں گے، حالات بڑے ناساز ہو گئے ہیں، دشمن سر کے اوپر آ گیا ہے، غار کے اندر گھسے ہوئے ہیں، نیچے دشمن دیکھے تو ہماری ٹانگیں دیکھ لے گا، اور دشمن کے ہم نرغے میں آ گئے ہیں، اب ہمیں کون بچائے گا، کون اس مشکل سے نکالے گا، کون اس پریشانی سے نکالے گا، کون ان حالات سے ہمیں نکالے گا؟ تو کیا کہا ہے اس نے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے پیارے، تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ نے کیسے نکالنا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے کیا حالات پیدا کرنے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے ان کو کیسے اندھا کرنا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو تھوڑی سی ہاتھ میں لے کر تھوڑی سی ریت آپ نے کفار کی طرف پھینکی تھی۔ کفار کی تعداد کتنی ہے؟ 1000 کے لگ بھگ، مسلمان کتنے ہیں؟ تھوڑے سے، اتنی سی ریت آپ نے اٹھائی اور اٹھا کر اس طرح آپ نے پھینک دی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ فرمایا تھوڑی سی ریت اٹھا کر پھینکنا آپ کا کام تھا، ایک ایک کافر کی آنکھ میں پہنچانا یہ ہمارا کام۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ فرمایا آپ نے تو صرف پھینک دیا تھا۔ وَمَا قَتَلَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ فرمایا تم نہیں مار رہے تھے، تم کہاں مار رہے تھے، وہ تو اللہ مار رہا تھا، تمہاری تو صرف تلواریں چل رہی تھی، مارنے والا کون تھا؟ مارنے والا تو اللہ تھا۔ تم تو 313 تھے، 313 اتنے بڑے جتھے کا کیسا مقابلہ کر سکتے تھے؟ لیکن یہ سارے کا سارا نظام چلانے والا کون تھا؟ یہ سارا کے سارا نظام چلانے والا اللہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی ایک رات کی نیکیاں عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں مقابلہ کر سکتی۔ اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے اے ابو بکر، میری یہ خواہش ہے، میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیں، اس ایک رات کی نیکیاں آپ مجھے عطا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا والوں جس نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، ایک ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، بلکہ ڈبل اور ٹرپل چکا دیا ہے۔ کوئی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو محسن انسانیت کے اوپر احسان جتلا سکتا ہو، لیکن ایک ہستی ایسی ہے، ایک شخصیت ایسی ہے، ایک انسان ایسا ہے، ایک صحابی ایسا ہے، ایک دنیا کے اندر شخص ایسا ہے جس کے احسانات کا بدلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چکا سکے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول، وہ کون خوش نصیب ہے جس کے احسانات کا بدلہ آپ نہیں چکا سکے ہیں؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا۔ کہا اللہ کے رسول کب چکائیں گے، کہاں چکائیں گے، کیسے چکائیں گے؟ کہا میدان محشر ہوگا، اس وقت ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا، ہر شخص جو ہے اس وقت اپنے عمل کے لیے پریشان ہوگا، اس وقت رب سے التجا کروں گا، میرے رب آج ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ آپ یہاں پر چکا دیں۔ ابو بکر صدیق یہ ہے، مجھے بتلائیے وہ ابو بکر صدیق کہ جنت کے 8 دروازوں سے جن کو پکارا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے عمل چھوڑ دیا تھا، ابو بکر صدیق نے عمل چھوڑ دیا تھا، عمل میں کمزور ہو گئے تھے، عمل میں انہوں نے کوتاہی کی کبھی، اور عمل میں آگے بڑھے، اور عمل میں آگے بڑھے، جتنا بھی جنت کی بشارتیں ملتی تھی اور آگے بڑھتے تھے۔ اہل حدیثو، آپ کو اگر جنت کی خوشخبریاں مل رہی ہیں، آپ کو صراط مستقیم کا مزدہ مل رہا ہے، آپ کو قرآن و سنت اللہ نے دیا ہے، آپ کو عمل میں آگے بڑھنا چاہیے یا پیچھے ہٹنا چاہیے؟ انصاف سے کہیے گا، انصاف سے۔ آج کا اہل حدیث عمل میں آگے ہے یا پیچھے؟ اہل حدیث بہت پیچھے چلے گئے، اصلاح اہل حدیث کی ضرورت ہے۔
اصلاح معاشرہ کے ساتھ اصلاح اہل حدیث کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو برائیاں آئی ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں آئی ہیں، معاشرے کے اندر ہمارے اندر جو خرافات آئی ہیں، جو ہمارے اندر نقائص آئے ہیں، جو گناہ آئے ہیں، ان گناہوں کی نشاندہی بھی ضروری ہے اور اس کا ترک کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف تعریف سے بات نہیں بنے گی۔ عتیق الرحمان شاہ کر یہ بات کہہ دے آپ سارے کے سارے جنتی ہیں، اللہ کی قسم ہے کسی کی جنت کی گارنٹی دی جا سکتی؟ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو کسی کے بارے میں یہ کہہ دے آپ جنت میں جائیں گے۔ یہاں تک کہ میرے نبی نے اپنے بارے میں فرمایا، لوگوں میں اپنے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ کوئی ہے دنیا کے اندر جو بیاتی کہ میں جنتی ہوں؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا حملہ ہے کہ شیطان یہ بات کہہ دے آپ کو کچھ بھی نہیں ہونا۔ بھئی مجھے یہ بتلائیں، چور کہاں حملہ کرتا ہے؟ ڈاکو کہاں ڈاکہ مارتا ہے؟ خالی گھر کے اندر؟ کہاں؟ خالی ویرانے میں، وہ مراکی وال آخری کونے میں خالی مکان پڑا ہوا ہے جہاں جنات بھی نہیں رہتے، وہاں جا کر ڈاکو ڈاکہ مارے؟ کہاں ماریں گے؟ مراکی وال میں دیکھیں گے کہ یہاں سونے کا تاجر کون ہے، مراکی وال میں دیکھیں گے یہاں بڑا تاجر کون ہے، پھر ریکی کریں گے کہ اس کے گھر میں کتنے پیسے، پھر جا کر کہیں اس کو لوٹیں گے۔ اور اللہ کے بندو، آپ کے پاس، اہل حدیث کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے، آپ کے پاس توحید ہے، آپ کے پاس سنت ہے، آپ کے پاس اتباع رسول ہے، آپ کے پاس بدعت سے نفرت ہے، شرک سے نفرت ہے، آپ معاشرے کے بہترین افراد ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا نشانہ آپ لوگ ہیں۔ اس لیے تو صحابہ کرام پریشان ہوتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حنظلہ، یہ حنظلہ کون ہے؟ غسیل الملائکہ، یہ وہ ہیں جن کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ یہ حنظلہ یہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور کیا الفاظ کہہ رہے ہیں؟ نافقہ نافقہ نافقہ، بھائی منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ صحابی کہہ رہے اپنے آپ کو، کیوں؟ کہا جب رسول اللہ کے مجلس میں ہوتے ہیں ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب اپنے گھر میں جاتے ہیں ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ یہ کہیں منافقت نہ ہو، یہ کہیں منافقت کا مسئلہ نہ ہو۔ گھر کے اندر ایمان اور ہے، مسجد کے اندر ایمان اور ہے، رسول اللہ کی مجلس میں ایمان اور ہے، باہر ایمان اور ہے۔ صحابہ اس پر بھی خطرہ محسوس کرتے تھے۔ تو حضرت بکر صدیق سے یہ بات کہی، انہوں نے کہا بھائی میری بھی یہی کیفیت ہے، کیفیت تو ہماری بھی ایسی ہے کہ ہم جب مجلس کے اندر ہوتے ہیں رسول اللہ کی، ہمارا ایمان کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم بچوں میں ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، ہمارا ایمان اور ہوتا ہے۔ چلو رسول اللہ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا اے ابو بکر، اے طلحہ، جو کیفیت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت تمہاری گھر والوں کے پاس ہو، بازار میں ہو، کاروبار میں ہو، تو اللہ کے فرشتے تمہیں مصافحہ کرنے کے لیے آئے۔ ایسی کیفیت نہیں ہو سکتی، کیفیت نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں پر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل بے فکر ہو جائیں، ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی ہے۔ قوا انفسکم اہلیکم نارا، ایمان والوں اپنے آپ کو، ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، کس پر ایمان لے آؤ؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ۔ کیا معنی ہے؟ ایمان والو اس طرح اللہ کو مانو جس طرح ماننے کا حق ہے۔ یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے، صحابہ سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں تھا، صحابہ سے بڑا محتاط کوئی نہیں تھا، صحابہ سے بڑا عمل والا کوئی نہیں تھا، صحابہ سے بڑا کردار والا کوئی نہیں تھا، لیکن قرآن بار بار کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ پر ایمان مضبوط کرو۔ روزانہ اپنی توحید کو مضبوط کریں، روزانہ اپنی توحید کا جائزہ لیں، روزانہ بچوں کو بٹھا کر ان کو درس توحید دیں، روزانہ بچوں کو بٹھا کر، بیوی کو بٹھا کر، بہو کو بٹھا کر، خاندان کے لوگوں کو بٹھا کر ان کو توحید بتلائیں، ان کو سنت بتلائیں، ان کو بدعت سے نفرت دلائیں، ان کو شرک کی معاملات بتلائیں۔ روزانہ بٹھا کر جو معاشرے کے اندر گناہ ہیں ان گناہوں سے متنبہ کریں، ان سے بچنے کی تاکید کریں، جو نیکیاں عام ہو رہی ہیں ان نیکیوں کی ترغیب دیں۔ روزانہ یہ کام کریں گے تو آپ بھی بچے رہیں گے، آپ کے بچے اور آپ کا معاشرہ بھی بچا رہے گا۔
لیکن آپ اگر یہ سوچتے ہیں خیر ہے جی مسئلہ اپنا اپنا ہے، بات اپنی اپنی ہے. اب ایسا دور ہے، ایک ہمارے ہاں ایک بارات آئی، تو میں عام طور پر شادیوں میں بہت کم جاتا ہوں. اس کی وجہ ایک تو ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو شادیوں کے اندر خرافات ہیں ان سے بندہ نہیں بچ سکتا. تو ایک شادی پہ میں چلا گیا تو انہوں نے 8 بجے نکاح ہوگا، 8 9 بج گئے، 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، 12 بجے بارات آئی. بہت شدید تکلیف میں تھا. بس یہ شاہ صاحب ابھی بارات آئی، ابھی وہ بارات آئی گئی. جب بارات آئی تو میرا سارا غصہ خوشی میں بدل گیا. اب بارات کیسی آئی کہ 4-5 بندے تھے. ایک بابا جی انہوں نے اتارے، بوڑھے ضعیف العمر. 4-5 بندوں نے بابا جی کو پکڑا ہوا ہے، لا کر میرے ساتھ بٹھایا. اب جو بات بھی ہے، کوئی بات بھی وہ کر رہے ہیں نا میرے ساتھ، بچی کا مہر کتنا رکھنا ہے بابا جی بتائیں، مہر کتنا رکھنا ہے. اچھا فلاں کام بابا جی کھانا کھول لیں، بابا جی کیا کر لیں. میں حیران میں کہیے بابا کون ہے؟ ہر بات بابے سے پوچھی جا رہی ہے، ہر بات بابے سے پوچھی جا رہی ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو بابا جی ہیں یہ ہمارے خاندان کے سربراہ ہیں، یہ ہمارے دادا ابو ہیں، ہم کوئی کام ان کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے. ہماری پوری معاشرے کے اوپر، پورے خاندان کے اوپر ان کا ایک روب ہے، یہ ہمارے خاندان کے امیر ہیں، ان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. اور بابا اس کی 100 سال عمر تھی، چہرہ ایسے تھا اللہ اکبر، چہرہ ایسے چمکتا تھا جس طریقے سے 16-17 سال کے نوجوان کا چمک رہا ہے. اللہ نے اس کو نور عطا کیا تھا. اور وہ سارے کے سارے اس بابے کے ماتحت، اس بابے سے پوچھ کر وہ بیٹے بڑے بڑے افسر. لیکن ایک ایک بات بابا جی کیا کہتے ہیں؟ آج ابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد جو مرضی ہے کر رہی ہے. ابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد اپنی مرضی کر رہی ہے. ابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد اپنے معاملات چلا رہی ہے. ابا جی خاموش ہیں، اولاد بول رہی ہے. ابا جی جو ہیں وہ بیچارے بالکل گھر کے اندر بند ہو گئے ہیں، اولاد جو ہے وہ مزے کر رہی ہے. یاد رکھیں خاندانوں کی تباہی اور بربادی اگر ہوئی تو اس کے ذمہ دار بزرگ بھی ہیں، اس کے ذمہ دار نوجوان بھی ہیں، اس کے ذمہ دار علماء بھی ہیں، اس کے ذمہ دار خاندان کے بڑے لوگ بھی ہیں. ہر بندے کا فرض بنتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آپ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر سے تیزی کے ساتھ، گھر کے اندر سے مسجد کی طرف تیزی کے ساتھ گئے. میں پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے. آپ ممبر پر تشریف فرما، ممبر پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا. وہ خطبہ آپ کا بڑا عجیب تھا. اس خطبے میں آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ الفاظ بڑے عجیب تھے. آپ نے فرمایا لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو. ہر شخص کا فرض بنتا ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکتا رہے. جانتا ہے نہیں جانتا، کوئی قبول کرتا ہے نہیں کرتا، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی اچھا سمجھتا ہے برا سمجھتا ہے. آپ کا فرض ہے آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہیں، اچھائی کا حکم دیتے رہیں، خیر کی بات کرتے رہیں، بھلائی کی بات کرتے رہیں. کوئی نہیں مانے گا آپ کو کہنے کا ثواب ملے گا، کوئی برا منائے گا آپ کو کہنے کا ثواب ملے گا، کوئی آگے سے گالی دے گا آپ کو گالی سننے کا بھی ثواب ملے گا، نیکی کہنے کا بھی ثواب ملے گا. کوئی ڈانٹے گا آگے سے آپ کو ڈانٹ کا بھی ثواب ملے گا، نیکی کہنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہو، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو، برائی سے لوگوں کو روکو. اگر تم اس بات سے رک جاؤ گے، مبادا وہ وقت آ جائے تم اللہ کے سامنے دعائیں کرتے رہو، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہ کرے. اللہ کے سامنے دعائیں کرو، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. تو اللہ کیا کرے؟ اللہ تو دعا کو قبول کرنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے تو ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے، خود تیرا کردار کیا ہے؟ خود تو میری بات ہی نہیں مان رہا، خود دن میں 1000 مرتبہ میری مخالفت کر رہا ہے، 1000 مرتبہ میری احکامات کی دھجیاں میں کھیر رہا ہے، قرآن و سنت کو پس پش ڈال دیا ہے، اور دعائیں تو ان کے لیے کر رہا ہے. تیرے سامنے معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو رہی ہیں، دعائیں ان کے لیے کر رہا ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكُمْ، تیری دعائیں میں کیسے قبول کروں؟
فرمایا کہ تم دعا کرو گے اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ نے گناہ کو دیکھ کر، برائی کو دیکھ کر آپ کا خون نہیں کھولا ہے، آپ کی حمیت نہیں جاگی ہے، آپ کی غیرت نہیں جاگی ہے. وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو شرک کرتا ہوا لوگوں کو دیکھے، اس کا ایمان جو ہے وہ آگے نہ بڑھے، اس کی ایمان کے اندر غیرت نہ آئے. جو بدعات کو دیکھے، کفر کو دیکھے. ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ عید گزری ہے، خود ساختہ عید، اس کے اندر اتنی خرافات ہوئی کہ اہل سنت کے جو علماء تھے جنہوں نے یہ کچھ نکالا ہے وہ بھی چیخ پڑے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، وہ بھی چیخ پڑے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. یہ ڈھول ڈھمکا، یہ باجے، یہ تاشے، یہ ڈانس، یہ عورتوں کا اور مردوں کا مخلوط اجتماع، معاشرے کے اندر برائیاں، رسول اللہ کے نام پر بدعات کے انبار، شرک کے انبار، ڈانس، بریک ڈانس اور طرح طرح کے میوزیکل شو رسول اللہ کے نام پر ہو رہے ہیں، اور ہم خاموش ہو کر بیٹھے ہیں. نہیں میرے بھائیو، اللہ کی قسم ہے، ہمارا فرض بنتا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوں، ہمارا فرض بنتا ہے رسول اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں، ہمارا فرض بنتا ہے قرآن و سنت کی آبیاری کے لیے کھڑے ہوں، ہمارا فرض بنتا ہے. اہل حدیث سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں، سب سے زیادہ اس بات کے مکلف ہیں. کیوں؟ آپ کے پاس سچ ہے، آپ کے پاس حق ہے، آپ کے پاس بہترین دین ہے، آپ کے پاس صراط مستقیم ہے، آپ کے پاس رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ کے پاس اللہ کا قرآن ہے، آپ کے پاس نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، خالص دین ہے، صاف دین ہے، ستھرا دین ہے آپ کے پاس. آپ اس کو لے کر آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو اجر ملے گا. کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا کام منوانا نہیں ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرض کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آسمانوں سے اترا ہے آپ اس کی کیا کیجئے؟ تبلیغ کیجئے، اس کو آگے پہنچائیے. آپ کا کام پہنچانا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کہتے رہیں. یاد رکھیں، پانی کو آپ نے اگر کبھی پتھر پر گرتے ہوئے دیکھا ہے، پانی کا قطرہ پتھر کے اوپر گرتے ہوئے کبھی آپ نے دیکھا ہو؟ ہم چونکہ دیہات کے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہ پانی ہے، یہاں سے قطرہ گر رہا ہے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد پتھر کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ سوراخ ہو جاتا ہے. ہلکی ہلکی بات، آہستہ آہستہ بات. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ أَن يَخْشَىٰ. ہم نہیں کہتے ڈنڈے لے کر مارنا شروع کر دو، ہم نہیں کہتے کہ لوگوں کے سر پر مارنا شروع کر دو، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرو. یاد رکھو، جو داعی ہوتا ہے اس کا کردار بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، اس کی بات بہت ہی اچھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھے انداز سے کرتا ہے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لوگوں کو دلائل سے قائل کرتا ہے، کردار سے قائل کرتا ہے، محبت سے قائل کرتا ہے. میرے رب نے 2 بڑے پیغمبروں کو فرعون کے پاس بھیجا تھا. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، جاؤ میرے 2 پیغمبر ہو، بڑے پیغمبر ہو، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فرمایا جاؤ فرعون کے پاس، فرعون میرا باغی ہے. فقولا له قولا لینا، فقولا له قولا لینا، فرمایا اس سے کس طرح بات کرنی ہے؟ نرم لہجے میں بات کرنی ہے، نرم لہجے میں بات کرنی ہے، نرم انداز سے بات کرنی ہے، دلائل سے بات کرنی ہے. فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او ان یخشی، شاید کہ وہ اس بات تمہاری سن لے. شاید تمہاری، اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے نہیں ماننا، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ فرعون نے نہیں ماننا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتلانا چاہ رہے تھے جب کسی سے بات کرنی ہو نرم لہجے میں بات کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. فرمایا کہ جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، دلائل کے ساتھ بلاؤ، بہترین انداز سے بلاؤ، خوبصورت طریقے سے بلاؤ. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ نے کیا کیا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت، جب یہ آیت اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت کی، اپنے گھر میں بلایا اور بلا کر کھانا کھلا کر ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی. کھانا، بھئی یہ کام کبھی ہم نے کیا؟
ایک ہوتا ہے کھانا کھلا کر دعوت دینا، ایک ہوتا ہے کھانا کھا کر دعوت دینا، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی ریاست کا افتتاح کیا تو اس وقت آپ نے کیا فرمایا تھا؟ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ اطعموا الطعام فرمایا لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ آپ نے ایک بندے کو ہاتھ سے پکڑ لیا، مسجد میں نماز کے بعد بیٹھا ہے، ہاتھ سے پکڑ لیا، چلو جی آج ساتھ کھانا اکٹھا کھاتے ہیں، گھر میں جو کچھ پکا اکٹھا کھایا، اس کے بعد اس کو سمجھایا میرے بھائی دین یہ ہے، اسلام یہ ہے، توحید یہ ہے، نماز سنت کے مطابق یہ ہے، روزہ سنت کے مطابق یہ ہے، طریقہ نماز کا یہ ہے، طہارت کا طریقہ یہ ہے، زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ کی قسم آپ کھانا کھلا کر، پاس بٹھا کر، پیار و محبت سے جب کسی کو بتلائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو دین ہدایت کے لیے کھول دے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ بات تو کرتے ہیں لیکن کھانا کھلانے والی بات کوئی نہیں۔ اطعموا الطعام، یہ نہیں کہا کہ بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، یہ کہا ہے کہ کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ رسول اللہ نے اپنے خاندان کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کر فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو۔ سامعین محترم، اصلاح معاشرہ بہت بڑا موضوع ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ آپ اور ہم اس بات کے پابند ہیں، یاد رکھیں، آپ اور ہم اس بات کے مکلف ہیں۔ اللہ نے اگر ایک آیت ہمیں دی ہے، ایک آیت، بلغوا عنی ولو، اہل حدیث تو میں پوری زندگی اہل حدیث کا عام بندہ بھی تبلیغ کرتا رہے، اس کا علم ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ جائے کہ علماء، اہل حدیث خاموش نہیں رہ سکتا، خاموش نہیں رہ سکتا، جہاں برائی دیکھے گا وہاں بولے گا، جہاں خرافات دیکھے گا وہاں بولے گا۔ اگر نہیں بولے گا پھر وہ اہل حدیث ہو سکتا؟ اگر اہل حدیث برائی کو دیکھ کر نہیں بولتا ہے وہ اہل حدیث ہو سکتا؟ یا برائی نہیں رہے گی یا اہل حدیث نہیں رہے گی، دو باتوں میں سے ایک ہی چیز، کیونکہ اہل حدیث اور برائی یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے متضاد چیزیں بنائی، آپ کے اندر غیرت، آپ کے اندر حمیت، آپ کے اندر دین کا جذبہ، رسول اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی سنتوں سے محبت، یہ اہل حدیث کا وتیرہ ہے، اہل حدیث کا منع ہے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور بڑا اہم ٹاپک ہے، اس پر یہی چند گزارشات میں نے آپ سے کرنی تھی اور اس دعا کے ساتھ کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معاشرہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، معاشرہ برائیاں یہ امنڈ کے آ رہی ہیں، فتنے امنڈ کے نکل رہے ہیں، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، اس میں آپ کا کردار اتنا زیادہ ہونا چاہیے، لیکن لوگ باطل کو لے کے چل رہے ہیں، آپ حق کو لے کر خاموش بیٹھے ہیں۔ باطل کو لے کے لوگ چل رہے ہیں، گناہوں کو لے کر لوگ چل رہے ہیں، بدعات کو لے کر لوگ چل رہے ہیں، شرک کو لے کر لوگ چل رہے ہیں، دن رات بستر اٹھائے ہوئے، کتابیں اٹھائی ہوئی، گھروں سے نکلے ہیں، پیسہ اپنا لگا رہے ہیں، مال اپنا لگا رہے ہیں، وقت اپنا لگا رہے ہیں۔ حق ان کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس حق بھی ہے، آپ کے پاس صحیح راستہ بھی ہے، آپ کے پاس صراط مستقیم بھی ہے، آپ کے پاس قرآن و سنت بھی ہے، آپ سب کچھ لے کر گھر کے اندر بیٹھے، میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کو کل کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ جو باطل ہے وہ باطل لے کر باہر نکلا ہوا ہے اور جو حق ہے وہ حق لے کر اندر بیٹھ گیا۔ آپ کا فرض بنتا ہے اس حق کو لے کر اٹھیں، قرآن و سنت کو لے کر اٹھیں اور قریہ قریہ، نگر نگر، بستی بستی اس قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کریں تاکہ معاشرے کے اندر آپ کا کردار عام ہو سکے، قرآن و سنت کی بات عام ہو سکے، اللہ اور اس کی رسول کی بات عام ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اضافی میں نہیں کرنی ہے کوئی بات؟ ٹھیک ہے، یہ پہلا جلسہ ہے جہاں کہہ رہے ہیں اور تقریر کریں جی، ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ویسے یہ جو ہوتا ہے نا دوسرے کے آنے تک کا کام، یہ بڑا مشکل کام ہے، بھگتانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، من عنہ خطبہ لکھ لیا گیا۔ اس خطبے کو کبھی کبھی آپ اٹھا کر دیکھا کریں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا اس خطبے سے۔ اس خطبے میں جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ افشوا السلام، فرمایا کہ سلام کو عام کرو،
دیکھیں جو معاشرہ تھا نا مدینہ طیبہ کا معاشرہ، یہ معاشرہ مخلوط معاشرہ تھا، وہاں یہودی بھی رہتے تھے، منافقین بھی تھے، صحابہ بھی تھے، لیکن فرمایا حکم کیا دیا؟ افشوا السلام، بھائی سلام کو عام کرو۔ اب سلام کیا تھا؟ سلام کیا تھا؟ السلام علیکم۔ راستے میں آپ چل رہے ہیں، السلام علیکم، جس کو دیکھا ہے جانتے ہو نہیں جانتے، السلام علیکم۔ ہمارے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نہیں جانتے، راستے میں بندہ کھڑا تھا ہم نے صرف سلام نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، کیا کہو؟ السلام علیکم۔ کیوں؟ اس سے دعوت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس سے محبت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس سے تعارف کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس سے لوگوں کو آپ کے نظریے اور آپ کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے۔ جناب یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جی؟ یہ مسلمان ہے۔ اچھا یہ مسلمان ہے، اچھا ماشاءاللہ یہ مسلمان ہے، تو ان کے کام کیا ہے؟ یہ لوگوں کو دعا دیتے ہیں۔ سلام کیا ہے بھائی؟ سلام، سلام تو دعا ہے، اور دعا ہر ایک کو دینی چاہیے، جانتے ہو نہیں جانتے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جانتے ہو یا نہیں جانتے کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بعد یہ ایک عہد کر لیں، سنت کو پورا کرنا شروع کر۔ ہمارے آزاد کشمیر میں ترار کھل کے علاقے میں ہم نے الدیس مسجد بنائی، تو حالات بڑے ناساز تھے، ایک بندہ مسجد میں نہیں آتا تھا، وہ لمبا بازار، اور بازار کے آخر میں وہ مسجد ہماری، تو وہاں لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا جی یہ پتہ نہیں کس کی مسجد ہے، لہذا اس کے قریب نہیں آنا، لوگ آتے ہی نہیں تھے۔ وہاں ہمارے الدیس عالم دین گئے، تو ان کی ڈیوٹی ہم نے یہ لگائی، ان کی ماشاءاللہ لمبی داڑھی تھی خوبصورت سنت کے مطابق، سر کے اوپر جناح کیپ وہ پہنتے تھے، رومال بڑا خوبصورت سا رکھتے تھے، تو انہیں ڈیوٹی یہ لگائی کہ صبح آپ نے بازار کے اس کونے سے دکان کے سامنے اس طرف اور اس طرف دکانداروں کے سامنے جانا ہے، اور ان کو دیکھ کر کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مولوی صاحب نے ڈیوٹی شروع کر دی۔ اب اس حدیث کی برکت دیکھیے، ایک حدیث کی برکت دیکھیے۔ اب وہ جس بندے کو سلام کریں وہ پوچھے یار یہ کون ہے یہ بندہ؟ کہا جی یہ الدیس مسجد کا خطیب۔ الدیس مسجد کا خطیب؟ ہاں جی، ہر کمال کا آدمی ہے بھائی، مجھے جانتا بھی نہیں ہے، سلام کر کے چلا گیا۔ اچھا وہ کہ یار مجھے بھی سلام کر کے گیا، یار بڑا اچھا آدمی ہے۔ اچھا اچھا آدمی ہے، چلو یار اچھے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ 2-3 سال کے بعد وہ مسجد جس کو دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، سلام کے برکت سے پوری مسجد بھر گئی۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو بھائی، یہ سلام میں نہ دیکھا کرو کہ سامنے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا۔ ہمارے پاس ساتھی پوچھتے ہیں جی کہ ان کو سلام کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا سلام کرنے سے پہلے پوچھا کرو آپ کون ہیں بھائی، پھر اس کے بعد اگر آپ کا اپنا ہے سلام کر لو، نہیں ہے تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا۔ ابھی سلام کے لیے چیزیں نہیں دیکھی جاتی، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، السلام علیکم السلام علیکم، جہاں سے گزر رہے ہیں سلام کریں، تاکہ لوگ کیا کہیں بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کیا دیتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ شاید سلام کے معنی سے ہم واقف نہیں، عرب واقف تھے نا سلام کے معنی سے۔ یہ سلام وہ چیز ہے جو اللہ نے جنت کے اندر اہل ایمان کو سب سے آخر میں دینا ہے، وہ کیا؟ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، الا قیلا سلاما سلاما، الا قیلا سلاما سلاما۔ اہل ایمان جنت کے اندر ایک دوسرے کو سلام بھیج کر ایک دوسرے سے پیار محبت کا اظہار کریں گے، اور اللہ جنت کے اندر اہل جنت کو سلام بھیج کر اپنی محبت کی انتہا کرے گا، اور اہل ایمان کو اعزاز بخشے گا کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ سلام یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اب ایک بندہ سلام کر کے گزر گیا، پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلمان ہے۔ اچھا مسلمان دعا دیتے؟ اب یہ دعا کے الفاظ یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ سلام کا جو لفظی معنی ہے نا، اردو میں الفاظ بنتے ہی نہیں۔ بہت کوئی بندہ اچھے الفاظ بنا لے تو یوں کہیں کہ اللہ تیری زندگی میں کبھی کوئی غم نہ لے کر آئے، تجھے زندگی کے ہر لمحے میں اللہ خوشیاں عطا فرمائے، اس کا یہ لفظی معنی بنتا ہے۔ اب ایک بندہ یہ دعا دے کر چلا گیا تو نگاہیں اٹھ گئیں، کون ہے بھائی اتنی پیاری دعا دے کر گیا ہے؟ بھائی یہ مسلمان ہے۔ اچھا مسلمان ہے، کون سی مسجد میں ہے؟ مراکی وال کی اہل حدیث مسجد میں۔ یار کمال ہے بھائی، دعا دے کر گیا، اگلے دن پھر چوتھے دن وہ آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ افشوا السلام، سلام کو عام کریں، لوگوں سے قطع تلقی نہ کریں، لوگوں سے قطع تلقی نہ کریں۔ یاد رکھیں قطع تلقی دین کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہم لوگوں سے باتیں بند کرتے ہیں، ملنا جلنا بند کرتے ہیں، خوشیاں غمیاں بند کرتے ہیں، جنازے دعائیں بند کرتے ہیں، ہر چیز بند کرتے ہیں، دین کا بہت بڑا مسئلہ ہمارا بند ہو جاتا ہے۔ آپ کو وہاں پر ان کے ساتھ آپ کو
ان معاملات میں کچھ چیزوں میں آپ کو ان کے ساتھ جانا پڑے گا، آپ کو ان کو سلام کرنا پڑے گا، آپ کو ان کو دعائیں دینی پڑیں گی، دعائیں ان سے لینی پڑیں گی، پھر جا کر آپ کے لیے تبلیغ کا دروازہ، آپ کے لیے خیر کا دروازہ کھلے گا۔ اگر آپ یہ دروازہ بند کر دیتے ہیں، مجھے بتلائیے ابتدا کہاں سے کریں گے؟ سلام سے ابتدا ہوتی ہے، سلام تو ختم ہو گیا، آگے کیا کریں گے؟ افشوا السلام، سلام کو عام کریں۔ اطعموا الطعام میں نے کہہ دیا ہے، اطعموا الطعام میں نے کہہ دیا ہے، لوگوں کو کھانا کھلائیں، بھائی یہ کام شروع کریں۔ یہ ایک دعوت دینے کا انداز ہے، دعوت دینے کا طریقہ ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ مہینے میں ایک دن آپ مسجد میں اکٹھے کر کے لوگوں کو ویسے ہی کھانا کھلا دیں۔ ایک ہوتا ہے نا درس کے بعد کھانا کھلانا، لوگ کہتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ضائع کیے، کھانا کھلایا بھیج دیا۔ یہ کام نہ کریں، درس نہ دلوائیں، صرف لوگوں کو بلا کر کھانا کھلا کر بھیج۔ ایک مرتبہ بلائیں گے، دوسری مرتبہ بلائیں گے، تیسری مرتبہ بلائیں گے، کوئی بات نہ کریں، صرف کھانا کھلا کر بھیج دیں۔ اللہ کی قسم ہے اس کا سر دیکھیں اس کا سر کیا ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان آتا ہے مطعم، کھانا کھلائیں تو کھانا کھلانے کے اثرات ہوتے ہیں۔ وصیل الارحام، فرمایا صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی رشتہ داروں کے درمیان ہوتی ہے، یاد رکھیں، رشتہ داروں کے درمیان صلہ رحمی کرو۔ وصیل الارحام ایک ہے وہ، دیکھیں نا ہمارے ہاں ایک عام جملہ بولا جاتا ہے، جی کو کیا ہے؟ جو مجھ سے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، جو مجھے کھلائے گا میں اس کو کھلاؤں گا، جو مجھے پلائے گا میں اس کو پلاؤں گا، جو مجھے اچھے طریقے سے پوچھے گا میں اس کو اچھے طریقے سے پوچھوں۔ بتاؤ فائدہ کیا ہو؟ آپ نے اس کے بدلے میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں خیر کی بات کرتا ہوں، شر کی بات کرتے ہیں، میں جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں، اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ فرمایا سل من قطع، فرمایا جو تجھ سے توڑتا ہے اس سے جوڑ، جو تجھ سے توڑتا ہے اس سے کیا کر؟ ہاں، توڑنے والے سے جوڑنا مشکل ہے بھائی، توڑنے والے سے، جو کہتا ہے میں بات نہیں کرتا، نکل جاؤ میرے گھر سے، پھر جا کر بات کریں، پھر اس کے گھر میں جائیں، پھر آپ کو نکال دے، پھر اس کے گھر میں جائیں، پھر نکال دے، پھر گھر میں جائیں، پھر اس کا اثر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو کیسے بدلتا ہے۔ وصیل الارحام، صلہ رحمی کرو بھائی، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے قطع رحمی جائز نہیں ہے، قطع تعلقی جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات بھی ان 2 مسلمانوں کی بخشش نہیں ہوتی جو آپس میں ناراض ہوں، جو آپس میں ہر سوموار ہر جمعرات اللہ کے سامنے جاتے ہیں اعمال، لیکن فرمایا 2 بندے ایسے بدنصیب ہیں جن کے اعمال اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اعمال روک لو، ان کے اعمال روک لو، جب تک یہ آپس میں کیا نہیں کر لیتے؟ صلح نہیں کر لیتے، حتیٰ یصطلحا، یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ جب صلح کرتے ہیں پھر عمل قبول ہوتا ہے، صلح نہیں کرتے عمل قبول لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل۔ آپ رشتہ داروں سے ناراض ہیں، آپ اپنے چاچا سے ناراض ہیں، تایا سے ناراض ہیں، پھوپھی سے ناراض ہیں، خالہ سے ناراض ہیں، یاد رکھیں آپ کو جنت مل سکتی۔ شیطان یہ بات کہہ دیتا ہے آپ حق پر ہیں، یہ کبھی نہیں کہ آپ کو یہ کہے گا آپ حق پر نہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، لیکن یاد رکھو شریعت نے جس بات سے منع کر دیا، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ سل من قطع، فرمایا جو تجھ سے توڑتا ہے اس سے کیا کر؟ جوڑ، اس سے جوڑ، اس کے قریب ہو، اس کے پاس جا، تو جو گالیاں دیتا ہے اسے دعا دے۔ کیوں بھائی؟ آسان کام، جو گالیاں دیتا ہے اسے کیا کریں؟ آپ کے پیغمبر نے یہی کچھ کیا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، فرمایا کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دو، برائی کا جواب اچھائی سے دو، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ جب برائی کا جواب اچھائی سے دو گے، ہو سکتا ہے تمہارا جانی دشمن تمہاری اچھی گفتگو کی وجہ سے تمہارا جانی دوست بن جائے۔ کتنی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، کتنی مرتبہ ایسے آپ کا دشمن آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فرمایا برائی کو برائی سے نہیں، برائی کو اچھائی سے رفع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، دیہاتی آیا، بدو آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال آپ کا نہیں، آپ کے باپ دادا کا نہیں، یہ مال ہمیں دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس نے چادر پکڑی، چادر پکڑ کر آپ کے گلے میں ڈالی، اور گلے میں ڈال کر چادر بھینچی، اس نے زور سے دبائی، یہاں تک کہ میرے آقا کے گلے میں نشان پڑ گئے چادر کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں باہر آ گئی۔
اس کے بعد اس نے پھر کافی ساری باتیں کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال تیرا ہے، تیرے باپ دادا کا ہے، مجھے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال تو تجھے میں دے دوں گا، لیکن جو تو نے بدتمیزی کی ہے، جو تو نے یہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کا کیا بدلہ ہے؟ اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات پتہ ہے، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں۔ میرے آقا نے 1 اونٹ سامان کا دینا تھا، آقا نے فرمایا 2 اونٹ سامان کے لدے ہوئے اس دیہاتی کو دے دو۔ آپ کو کوئی بندہ گالیاں دے، آپ اس کو سامان دے کر بھیجیں گے؟ یہ رسول اللہ کا اخلاق تھا، یہ رسول اللہ کا کردار تھا، یہ رسول اللہ کے معاملات تھے، اور دائی ہر دائی کے یہی ہونے چاہیے، ہر دائی کے یہی ہونے چاہیے۔ اور آخری بات جو اس کے حدیث کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ صلو باللیل والناس نیام۔ فرمایا دائی کے لیے، ہر دائی کے لیے ضروری ہے کہ جب لوگ رات کو سو جائیں تو اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافیہ مانگے کہ اللہ میں تیرے دین کا حق ادا نہیں کر سکا، اللہ تیری توحید کا حق ادا نہیں کر سکا، اللہ تیرے پیغمبر کے دین کو میں اس طرح نہیں پھیلا سکا، اللہ میری اس غلطی کو معاف فرما دے، اور جو میں نے کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آپ یقین جانیے جب آپ اللہ سے رات کو رو رو کر دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کے اندر دین کی بات ڈالے گا، توحید کی بات ڈالے گا، سنت کی بات ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔